اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، اشرا المبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پیکر حیا سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ساجزادیاں، پہلے حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمان کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ غنی کہلائے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے تھے، ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال، سن 644 سے لے کر سن 656 تک رہا۔ اس دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری رہیں، مسلمانوں کی بحری فوج بتائی گئی اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ جب اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے نئے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا تو ڈرایا دھمکایا، پھر چٹائی میں لپیٹ کر مارا پیٹا، دھوئیں کی دھونی دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صورت اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینہ پہنچے۔ اس وقت مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے غلہ خرید کر منہ مانگے داموں بیچ سکیں۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو کم ہے، اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ کہا 10 کے 15 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینے میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی آپ کو زیادہ منافع دے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اور کہا، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، 1 پر 10 یعنی 10 پر 100، پھر کیوں نہ میں اس کے ہاتھ یہ سب بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا،
وہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے، جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا ہوں، لیکن شاید آپ نے کہیں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس کو پانی اور مٹی کے درمیان مار رہے تھے کہ ایک شخص نے پاک کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو موسیٰ نے کہا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت سنا دی۔ کہا پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت سنا دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا دروازہ کھولو اور فتنے پر جو برپا ہوگا، یعنی ایک آزمائش کے ساتھ جو ان پر آئے گی، جنت کی بشارت دے دو۔ کہا میں گیا تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ کہا میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اے اللہ، صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا اور بیت الرضوان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حضرت ثمامہ بن تشیری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بئر روما کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا۔ کوئی شخص بئر روما خرید کر اپنا ڈول بھی
دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اسے اللہ تعالی جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا ہاں، اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کا تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کر دیا، آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ حضرات ابو بکر و عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے پہاڑ سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں میرے مخالفین نے میرے حق میں گواہی دی ہے کہ میں شہید ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحج کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔